حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا اور اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر رمضان المبارک کے بارے میں ہدایات، تعلیمات ارشاد فرمائیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ یہ امت اپنے رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہ کرے، قیمتی بنائے۔ تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظمت والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ پھر فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے کے اندر کوئی نفلی عمل کیا، کوئی نفلی کام کیا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایسے ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا اور بدلہ جنت ہے۔ وہوا شہر المواسات، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اس میں کہ جو کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرائے گا تو اللہ ایک تو اس کے گناہوں کی بخشش کر دیں گے، نمبر 2 اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کریں گے، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس کے لیے افطار کرانے والے کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا کہ اس روزے دار کو ملے گا جس کا اس نے روزہ افطار کروایا، اور اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے، اس کو پیٹ بھر کر کھلا سکے، اس کو سیراب کر سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، فرمایا کہ یہ اجر و ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ جو کسی کا روزہ افطار کرائے ایک کھجور پر، یا پانی کے ایک گھونٹ پر، یا دودھ یا لسی کے ایک گھونٹ پر بھی روزہ افطار کرائے تو اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من خفف فیہ عن مملوکہ، کہ جو اس میں اپنے ملازموں، اپنے نوکروں، اپنے ماتحت لوگوں کا بوجھ ہلکا کر دے گا، ان کی ڈیوٹی کا ٹائم کم کر دے گا، ان کے کام کی نوعیت میں تخفیف کر دے گا، تو کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، یہ اس کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہوا شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریاں آپ نے اس لیے بتائی ہیں کہ جو لوگ پہلے سے ہی نیکوکار ہوتے ہیں اور نافرمانی کی زندگی سے، گناہوں سے پہلے ہی بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو رمضان شروع ہوتے ان پر رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب ایک عشرہ پہلا وہ عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے، بھوک پیاس برداشت کریں گے، جب وہ تراویح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسرے عشرے کے اندر ان کی بخشش کر دی جائے، اس لیے دوسرا عشرہ بخشش کا ہے۔ اور بعض لوگ گناہوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان میں نیکی کا جذبہ کم ہوتا ہے، گناہ کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، تو اب ایسے لوگ جب 20 دن عبادت کریں گے
رمضان کا احترام کریں گے تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جائے، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من سقا صائما، کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو سیر ہو کر پلائے گا، کوئی بھی چیز پینے کی پلائے گا، اسے پیٹ بھر کر سیراب کر کے پلائے گا، اس کی پیاس بجھ جائے، تو سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اسے میرے حوض سے، حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے، ایسا پینا پلائیں گے کہ یہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور نبی علیہ السلام کا حوض کوثر کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار، اور جو اسے ایک دفعہ پی لے گا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، اتنی بڑی فضیلت دی جا رہی ہے کسی روزے دار